رات ہم نے تفسیر میں یہ حدیث پڑھی تھی، اور جب یہ دوران مطالعہ سامنے آئی تو ایک عجیب سی اس روایت کو پڑھ کے خوشی ہوئی، وہ انشاءاللہ آپ کو بھی ہوگی۔ اگر میں اس کا لب لباب آپ کے سامنے رکھوں، وہ کیا منظر ہوگا جب اللہ بھی اپنے کسی بندے سے سرگوشی کرے گا۔ حالانکہ قرآن کریم میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو پسند نہیں کیا، لا خیر فی کثیر من نجواہم، فرمایا یہ جو سرگوشیاں تم کرتے ہو اس میں خیر کا معاملہ اکثر نہیں ہوتا، ہاں اگر تم کسی کو نیکی کا حکم کرو، صدقے کا حکم کرو تو پھر تو کر سکتے ہو۔ اور بڑا کمال کا حدیث کا جو الفاظ اور متن ہے بہت ہی کمال کے۔ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت صفوان بن محرز رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ کنت آخذا بید ابن عمر، کہ میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا ہاتھ پکڑے میں جا رہا تھا، میں اور عبداللہ ابن عمر جا رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ اذ عارض رجل، ایک شخص سامنے سے آیا، وہ جو سامنے سے شخص آیا وہ کہنے لگا کیف سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی النجوى، اس نے کہا اے عبداللہ، قیامت کے دن جو اللہ اور اس کے بندے کے درمیان سرگوشی ہوگی، آپ نے اس کے بارے میں رسول اللہ علیہ السلام سے کچھ سنا ہے؟ آپ نے وہ حدیث سنی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ اللہ اپنے بندے سے سرگوشی کرے گا؟ کیا رب کی سرگوشی کے بارے میں وہ حدیث آپ کو پتہ ہے؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمانے لگے کہ میں نے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یدنی المؤمن، یدنی، یہ یدنی کا لفظ اگر میں آپ کے سامنے ایک آیت پڑھوں آپ اس کا مطلب جان لیں گے۔ سورہ نجم میں ہے نا، ثم دنا فتدلی، پھر وہ قریب ہوا، ثم دنا پھر وہ قریب ہوا، اتنا قریب ہوا فکان قاب قوسین، جس طرح کے کمان کے دو کنارے ہوتے ہیں، او ادنا، ان سے بھی زیادہ۔ اس میں بھی یہ ہے ان اللہ یدنی المؤمن، اللہ تعالیٰ مومن کو اپنے قریب کر لے گا۔ اگلا جملہ جو ہے وہ اس سے بھی کمال کا ہے، وہ یہ ہے فَيَدَعُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ وَيَسْتُرُهُ۔ اس کا ترجمہ بہت سارے مفسرین نے اپنے ذوق کے تحت کیا۔ کسی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ پردہ ڈال لے گا، لیکن یہاں جو جملہ ہے فَيَدَعُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ، کہتے ہیں اللہ اس پر اپنی رحمت کا پردہ ڈال کے اسے چھپا لے گا۔ اللہ اپنی رحمت کا پردہ ڈال کر اسے وَيَسْتُرُهُ، ستر، اس کو اللہ چھپا لے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اتعرف ذنب کذا، اتعرف ذنب کذا، یہ گناہ جانتا ہے، اس گناہ کو تجھے پتہ ہے؟ اتعرف ذنب کذا، اس گناہ کا تجھے پتہ ہے؟ فیقول نعم ای ربی حتی اذا قررہ بذنوبہ، وہ اپنے گناہوں کا اقرار کرے گا۔ ورعا فی نفسہ انہ ہلک، اسے دل میں ہوگا بس گیا، اب میں ہلاک ہو گیا۔ ظاہر سی بات ہے، گناہ دیکھ رہا ہے، کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی جان چھڑانے کا رستہ کوئی نہیں ہے، اقرار کر رہا ہے کہ یہ بھی میں نے کیا، یہ بھی میں نے کیا، اور جی میں یہ سوچ رہا ہے کہ اب بھی میں گیا، اب بھی میں گیا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا سترتھا علیک فی الدنیا، میں نے دنیا میں بھی تیرے عیبوں پر پردہ ڈالا تھا، میں نے دنیا میں بھی تیرے عیبوں پر پردہ ڈالا تھا۔ وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ، اور آج بھی تیرے گناہ کو معاف کرتا ہوں، آج بھی تیری مغفرت فرماتا ہوں۔ یعنی کتنا نوازنے کا انداز کیسا ہے
کہ دنیا میں بھی پردہ ڈالا، آج پردے کے پیچھے بلا کے سارے گناہ گنوا کے اللہ فرمائے گا جا تجھے معاف کیا۔ اچھا، پھر اس کے بعد یہ ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب کیا ہوگا، فَيُعْطَى كِتَابَ حَسَنَاتِهِ، جس طرح بلا تشبیہ بلا تمثیل، کوئی اللہ کی رحمت کے ساتھ کسی کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ جس طرح کوئی استاد ہو اور وہ کاپی چیک کر رہا ہو تو وہ کسی بچے کو پاس بلا کے دیکھے یہ تیری غلطی ہے، یہ تیری غلطی ہے، میں نے ان ساری غلطیوں کو نہیں، ان کے نمبر نہیں کاٹے، جا تجھے اتنے نمبر دیے، جا لے جا، بلا تشبیہ بلا تمثیل۔ اللہ تعالیٰ جب پردے میں سارے گناہ معاف فرما دے گا، فَيُعْطَى كِتَابَ حَسَنَاتِهِ، رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں اسے نیکیوں کی کتاب دے دی جائے گی۔ گناہ جو معاف ہو گئے، گناہ جو معاف ہو گئے وہ نیکیوں کی کتاب اسے دے دی جائے گی۔ فرمایا لیکن کافر اور منافق، فرمایا ان پر گواہ ہوں گے ملائکہ، انبیاء، تمام جن و انس، ان کے خلاف گواہ ہوں گے، کس کے؟ کافر اور منافق کے۔ اور پھر یہ سب کیا کہیں گے؟ یہ سب کہیں گے باری تعالیٰ ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم الا لعنۃ اللہ علی الظالمین، سورہ ہود کی آیہ مبارکہ یہ وہ جو گواہی دینے والے ہیں سارے، فیقول الاشہاد، یعنی ملائکہ، انبیاء، تمام جن و انس، وہ کہیں گے یہ جو کافر اور منافق ہیں، اے باری تعالیٰ انہوں نے جھوٹ باندھا تھا تجھ پہ، انہوں نے تیری ذات پر جھوٹ باندھا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرما رہا ہے کہ الا لعنۃ اللہ علی الظالمین، خبردار، لعنتوں کے لیے جو ظالم ہیں ان پر اللہ کی پھٹکار ہے، ان پہ اللہ کی لعنت ہے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ باقی سارے کیا بندہ سوچے اور کیا بندہ کہے کہ کتنا کریم کتنا کریم کتنا کریم ہمارا رب ہے، ہم اس کی رحمت کو الفاظ میں سمو نہیں سکتے، بیان نہیں کر سکتے، اس کی رحمت کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ وہ فرما رہا ہے رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے، لیکن کن کے لیے؟ فساکتبھا، ان قریب میں اس وسیع رحمت کو لکھوں گا، خاص کر دوں گا، کن کے لیے؟ متقی لوگوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے۔ تو اللہ سے یہ دعا کریں کہ باری تعالیٰ ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، اور ہمیں اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ اتنا بخشنے والا ہے تو ہم گناہوں پر دلیر ہو جائیں۔ اگر کوئی اس طرح کرتا ہے کہ بھی کوئی نہیں اللہ معاف کرنے والا ہے، کوئی نہیں اللہ معاف کرنے والا ہے، تو یہ اس کا عمل جو ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں کوئی ہو جائے شیطان کے بہکائے میں آ کے، کوئی اور معاملہ ہو جائے، غلطی سے ہو جائے، تو پھر تو اس پر ہے گنجائش۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ باری تعالیٰ اپنی رحمت کا صدقہ ہم سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے، آمین۔